ایوان صدر میں بجٹ سمیت اہم قومی امور پر بڑی بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم، وفاقی وزراء بلاول بھٹو، وزراء اعلیٰ سندھ سمیت پیپلز پارٹی رہنما شریک ہوئے۔ قومی سلامتی، داخلی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، معیشت اور آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق امور پر گفتگو۔ صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح کو ترجیح دینے پر زور۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں صوبوں کی 978 ارب روپے وفاق کو دینے کی تجویز پر بھی بات ہوئی۔ کسٹمز ڈیوٹی میں صوبے کی رقم وفاق کو دینے کا طریقہ کار تکنیکی کمیٹی طے کرے گی۔ یہ رقم NFC کا حصہ نہیں ہوگی۔ کسٹمز محصولات وفاق کو براہ راست دینے کے لیے آئینی ترمیم یا آرڈیننس سے مدد لی جائے گی۔ بجٹ کی 10 کے بجائے 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 10 جون کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ مذاکرات تھے اور گفتگو تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے اور PSDP کے اوپر ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر اتفاق ہو گیا۔ PSDP پر معاملات طے پا گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ وفاق آئندہ مالی سال میں چھوٹے صوبوں پر زیادہ پیسہ خرچ کرے گا۔ پنجاب کے لیے وفاقی بجٹ میں سب سے کم فنڈز رکھے جائیں گے۔ وفاق آئندہ بجٹ میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر 195 ارب روپے خرچ کرے گا۔ K4 کے لیے بھی پیسے رکھے جائیں گے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے GB میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اتحاد PDM طرز پر ہوگا۔ وزراء پیپلز پارٹی اور گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40 کا فارمولہ ہوگا۔ 24 میں 21 نشستوں کے نتائج آ گئے۔ پیپلز پارٹی امیدواروں نے 9 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی۔ مسلم لیگ نون 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ سابق وزراء اعلیٰ اور لیگی رہنما حفیظ الرحمان بھی اپنی نشست جیت گئے۔ 7 آزاد امیدواروں نے میدان مارا۔ مجلس وحدت المسلمین کا ایک امیدوار کامیاب ہوا۔ GBA 20 حلقہ 2 میں 9 جون کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم۔ نون لیگ کے عبدالجہان کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی۔ وزیراعظم کی GB الیکشن میں کامیابی پر پیپلز پارٹی قیادت کو مبارکباد۔ ایوان صدر اجلاس میں مسکراتے ہوئے کہا نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی، جس پر آصف زرداری نے جواب دیا آخر بیٹا کس کا ہے۔ وفاقی وزراء اور PP رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے بیان میں وزیراعظم نے اکثریتی جماعت بننے پر پیپلز پارٹی اور قیادت کو مبارکباد دی۔ بھرپور مقابلہ کرنے پر لیگی امیدواروں کو بھی سراہا۔ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنانے پر الیکشن کمیشن کی ستائش۔ لیگی رہنما حفیظ الرحمان بھی اپنا وزراء اعلیٰ لانے کے لیے کوشاں۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے قبل از وقت شور شرابہ کیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آدھ سیٹ کا فرق ہے۔ ہم بھی اپنا وزراء اعلیٰ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آزاد اراکین مل گئے۔ حکومت وہی بنائے گا۔ مجھے نہیں معلوم وزیراعظم شہباز شریف نے کیا کہا، شاید انہیں ادراک نہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ CMH چاولہ کوٹ کا محاصرہ ختم کرا دیا گیا۔ اسپتال مکمل طور پر کلیئر ہے۔ IG آزاد کشمیر کے ترجمان کا کہنا ہے 6 جون سے اب تک فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ متعدد اراکین زخمی ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت راولہ کوٹ اور دیگر علاقوں میں معمولات زندگی رواں دواں۔ تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا کوہلا پل ٹریفک کے لیے مکمل بحال۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کر دیا۔ میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑی نہ سن راولہ کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی میں تینوں کھل کے گل دس رہا اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا۔
کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظرعام پر وزیر مملکت طلعت چودھری نے کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا، جب تک راولاکوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی، مظفر آباد اور میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ خواجہ مہران نے کہا، اہلکار راولاکوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ طلعت چودھری کہتے ہیں، مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، جامع غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ان کی دہشت گردی کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے 3-4 لوگ شہید کیے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو سلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس فتنے کو، ان شرپسندوں کو ریجیکٹ کیا۔ ہم 4 جنازے اٹھانے کے باوجود یہ چھاتی تان کے کھڑے ہیں کہ ہم اس جگہ کی شرپسندوں کے خلاف اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں۔ شرپسند ہمارے حوصلوں کو نہیں ہرا سکتے۔ ہمارے جوان نے امن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ آئی جی آزاد کشمیر لیاقت ملک کہتے ہیں، شہریوں نے کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کو مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے فتنوں کو مسترد کر کے تمام سڑکیں کھلی رکھیں۔ کشمیری عوام نے واضح پیغام دیا، ہم پاکستانیت اور امن کے ساتھ ہیں۔ چند لوگ ذاتی اور کسی اور کے ایجنڈے پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے ہاتھوں شہید 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ سول لائن اور راولاکوٹ میں ادا کی گئی۔ اب کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہم ابھی 30 مئی کو بھی گئے تھے مظفر آباد، لیکن برائے مہربانی دوبارہ پرتشدد مظاہرے اور لانگ مارچ جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو وہ مت کریں۔ ہم نے درخواست جوڑے انہیں۔ کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پرتشدد مظاہرے، قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے ہم نے ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں، کلعدم کمیٹی کے لوگوں نے پولیس اور ایف سی پر براہ راست فائرنگ کی، قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید کیے، ان کی میتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ماحول خرابی کے ذمہ دار بھارت کی مدد کر رہے ہیں۔ تشدد اور بلوے پر ہونے والی ایف آئی آر دوبارہ کھلیں گی۔ 302 کی ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا تھا۔ ندیم افضل چند نے کہا، مذاکرات کے دروازے بند کرنے کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے اپنے بیان میں بتایا، امریکہ کی حمایت سے جنوبی لبنان اور گایا پر ہونے والے صہیونی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے اسرائیل کو عبرتناک سبق سکھا دیا۔ فی الحال حملے روک دیے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں دوبارہ کوئی جارحیت کی تو پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی اقدامات کو امریکی پالیسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کے ساتھ ہمیشہ واضح کیا، لبنان جنگ بندی معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے رابطے پر اسرائیل نے ایران پر حملے روکنے کی حامی بھر لی۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، اسرائیل اور ایران دونوں فوری جنگ بندی کے حق میں ہیں۔ امن کے لیے حتمی مذاکرات جاری ہیں، اگر کوئی جہالت یا بے وقوفی آڑے نہ آئی تو معاملات بہت جلدی حل ہو جائیں گے۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو پر واضح کیا، ایران کے خلاف کسی بھی یک طرفہ فوجی کارروائی میں امریکہ شریک نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، پوری طاقت کے ساتھ قومی حقوق کا دفاع کریں گے، پہلی ترجیح قیام امن، کسی کی دھمکی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے نہ تو میدان چھوڑا اور نہ ہی مذاکرات سے انکاری، قومی یکجہتی سے ہر امتحان سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ فریقین امن کو ایک اور موقع دیں، تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔ امن اور سفارتکاری کوششوں کی کامیابی کے روشن امکانات موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایکس پوسٹ لکھا، کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ برادر ملکوں اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تنازع کے منصفانہ حل کے حصول کے مقصد قریب امن کے قریب پہنچ کر تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔
اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے کے پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملے۔ اسرائیل نے تہران، قریت، تبریز اور اصفہان پر میزائل برسا دی۔ ایران کا جوابی بار، اسرائیلی پیٹروکیمیکل پلانٹ پر میزائل داغ دی۔ ایران کے حملوں کے بعد بن گوریان ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اسرائیلی ریڈیو پر جنگ کے اعلانات ہونے لگے۔ یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایکس پر دعویٰ کیا، یافا میں اسرائیل کے حساس اہداف کو میزائلوں سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیل کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی۔ لبنان کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ لبنان میں امریکی سفیر کا انکشاف۔ سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، لبنان پر اسرائیلی حملوں سے صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب اس جنگ کو مزید آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ گزشتہ رات نیتن یاہو سے کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دیں۔ صدر ٹرمپ کی اسرائیلی ٹی وی سے گفتگو، بولے نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ 5 ممالک نے مجھ سے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ میں سمجھتا ہوں ایران ایک معاہدے پر دستخط میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خیبر پختونخوا کو NFC میں ضم اضلاع کا حصہ نہیں مل رہا۔ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں گفتگو۔ وفاقی بجٹ اور صوبے کے شیئر سے متعلق امور پر گفتگو۔ سہیل آفریدی نے کہا، پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے گندم کی فراہمی بند کر رکھی ہے۔ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کو گیس کی فراہمی میں رکاوٹیں انتہائی تشویشناک ہیں۔ ملاقات میں PTI اور JUI کے سینئر رہنما شریک ہوئے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں پولیس کی ایک کے بعد ایک غفلت۔ چلان پیش کیا نہ ویڈیو لنک پر پیشی ہوئی۔ عدالت تفتیشی افسر پر برہم۔ پولیس نے کیس میں تاخیری حرب استعمال کرنا شروع کر دی۔ تفتیشی افسر نے چلان پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر چلان طلب کر لیا۔ انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پروسیکیوشن نے پولیس کے تفتیش میں خامیاں بیان کر دی۔ پروسیکیوشن نے کہا، بغیر کسی جواز کے FIR کے اندراج میں تقریباً 30 دن کی تاخیر کی گئی۔ چلان جمع کرانے میں بھی 12 دن کی تاخیر کی گئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر عارف ستائید کا کہا، تفتیشی افسر نے لاپتہ افراد کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ جنگ میں 4 روز قبل لاپتہ ہونے والی 18 سالہ لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی۔ والد کا کہنا ہے بیٹی فرسٹ ایڈ کا ایڈمٹ کارڈ لینے گئی تھی۔ نامعلوم ملزمان نے اغوا کر کے زیادتی کی۔ لڑکی کے والد کی مدعیت پہ نامعلوم ملزمان کے خلاف سیٹلائٹ تھانے میں مقدمہ درج۔ متاثرہ لڑکی کے والد کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل۔ پولیس کا کہنا ہے تحقیقات شروع کر دی ہیں، ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کارروائی کر رہے ہیں۔ کراچی لائنز ایریا میں کرائے کے مکان کے تنازع پر چھریاں چل گئیں۔ 7 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق کچھ افراد کرائے کا مکان خالی کرانے آئے تھے۔ گھر پر صرف خواتین تھیں۔ محلے کے افراد اور مکان خالی کرانے کے لیے آئے افراد میں جھگڑا ہوا۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ چلان میں تاخیر، پنکی کیس میں ARY نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ SP انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ شاہجہان SP انویسٹیگیشن سٹی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔